بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ سعدی کی ایک حکایت ہے، بہترین حکایت۔ آج اس کو پیش کرنے کو دل چاہ رہا ہے، اور اس کے اندر بڑی حکمت اور دانائی موجود ہے۔ حکایت نمبر 1 ہے: پادشاہ را شنیدم که به کشتن اسیر اشاره کرد۔ پادشاہ ایک بادشاہ کو شنیدم میں نے سنا کہ بکشتن اسیر اشارہ کرد کہ ایک قیدی کے قتل کرنے کا اس نے اشارہ کیا، یعنی حکم دیا کہ اس قیدی کو قتل کیا جائے۔ بیچارہ درآں حالت نومیدی بزبانے کے داشت۔ بیچارہ اس نومیدی کی حالت میں جو زبان رکھتا تھا، یعنی اس کی جو زبان تھی، ملک را دشنام دادن گرفت، بادشاہ کو گالی دینا شروع کیا۔ یعنی اس کی جو اپنی زبان تھی قیدی کی، تو اس زبان میں اس نے بادشاہ کو گالی دینا شروع کیا۔ بادشاہ اس کو جانتا نہیں تھا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ وہ سخت گفتن اور بیہودہ باتیں کہنا اس نے شروع کیا کہ گفتان عقل مندوں نے کہا ہے: ہر کے دست از جاں بشود، ہر چه در دل آرد بگوید۔ عقل مندوں نے کہا ہے کہ جو اپنی زندگی سے ہاتھ دھو لیتا ہے تو جو اس کے دل میں آتا ہے وہ کہہ دیتا ہے۔ یعنی آدمی تو اپنی زبان کے اوپر کچھ ایسی بات جو سامنے والے کو اچھی نہ لگے تو کبھی کبھی وہ کہہ دینے سے اس وجہ سے باز آ جاتا ہے کہ وہ مجھے کہیں قتل نہ کر دے۔ لیکن جو آدمی قتل کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو پھر وہ کس چیز سے خوف کھائے گا؟ تو جو دل میں اس کے آتا ہے تو وہ کہہ دیتا ہے۔ اور دوسرا شعر ہے: وقت ضرورت چو نماند گریز، دست بگیرد سر شمشیر تیز۔ وقت ضرورت کے وقت چو نماند گریز، جب کوئی چارہ نہ ہو کسی آدمی کے پاس، یعنی اپنی حفاظت کے لیے اس کے پاس کوئی دوسرا سامان موجود نہ ہو، تو دست بگیرد سر شمشیر تیز۔ دست بگیرد یعنی بدست بگیرد، اپنے ہاتھ سے پکڑ لیتا ہے سر شمشیر تیز تلوار کے سر کو۔ یعنی جب آدمی کے پاس دوسرے کوئی راستہ نہیں ہوتا اپنی جان کی حفاظت کے لیے، اور سامنے والا تجھے شمشیر سے یعنی تلوار سے مارتا ہے، تو تیرے پاس کوئی اور چیز ہوتی نہیں ہے سوا ہاتھ کے، تو اپنی حفاظت کے لیے آپ اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیتے ہیں۔ اذا یئس الانسان طال لسانه کسنور مغلوب یصول علی القلب۔ عربی کا شعر دیا ہے کہ جب آدمی نا امید ہو جاتا ہے تو اس کی زبان لمبی ہو جاتی ہے، کسنور مغلوب، جیسے عاجز بلی، یصول علی القلب، حملہ کر دیتی ہے کتے کے اوپر۔ ایک طرف بلی ہے، دوسری طرف کتا ہے۔ بلی تو کمزور جانور ہے، لیکن جب وہ اپنی زندگی سے مایوس ہو جاتی ہے تو کتے جیسے جانور کے اوپر وہ حملہ کر دیتی ہے۔ اچھا، تو ملک پرسید، بادشاہ نے پوچھا کہ چی میں گوید، یہ قیدی کیا کہہ رہا ہے؟ یکے از وزرائے نیک محضر، یکے ایک از وزرائے نیک محضر، اچھی طبیعت والے وزیروں میں سے، یعنی ایک نیک طبیعت کا ایک وزیر تھا۔ گفت، اس نے کہا: اے خداوند، اے بادشاہ، ہمی گوید
یہی کہتا ہے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. کیا کہتا ہے؟ قرآن پاک کی آیت کا حوالہ دیا کہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ غصے کو پی جانے والے اور لوگوں کو معاف کرنے والے جو بادشاہ ہوتے ہیں یا جو لوگ ہوتے ہیں وہ اچھے ہوتے ہیں. یعنی اس نیک طبیعت کے مالک وزیر نے جھوٹ بولا اور وہی بات نہیں بتائی جو اس نے کہی تھی، اپنی طرف سے ایک بات بتائی کہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ معافی کرنے والے اچھے ہیں. تو ملک را رحمت آمد، بادشاہ کو رحم آیا، وہ از سری خون او درگزشت، اور اس کا خون معاف کر دیا. وزیر دیگر، ایک دوسرا بادشاہ کی ضدی او بود، جو اس پہلے وزیر کا مخالف تھا، گفت، کہا اس نے، ابنائے جنس ہمارا، ہم جیسے لوگوں کے لیے نہ شاید مناسب نہیں در حضرت بادشاہوں کے دربار میں جز براستی سخن گفتن، سوا سچ کہنے کے. یعنی اس نے ایک کہا کہ ہم جیسے لوگوں کے لیے مناسب نہیں ہے کہ ہم سچ کے علاوہ کچھ اور کہے. اس پہلے وزیر نے تو جھوٹ بولا ہے، قیدی نے تو یہ نہیں کہا ہے. قیدی نے تو بادشاہ کو گالی دینی شروع کی ہے. گفتن ای ملک را دشنام داد، اس قیدی نے تو بادشاہ کو گالی دی ہے. وہ ناسزا گفتہ، اور نامناسب بات کہی ہے. ملک رو عزیز سخن در ہم کشید، بادشاہ نے اس آدمی کی بات سے چہرہ پیرا. وہ گفت، اور کہا، دروغ کے وے گفت، کہ وہ جھوٹ جو اس پہلے وزیر نے بولا ہے، کہا ہے. پسندیدہ تر آمد مرا، زیادہ پسند آیا مجھے، ازی راست، اس سچ سے کہ تو گفتی جو تو نے کہا. یعنی تمہارے سچ سے اس کا جھوٹ مجھے زیادہ پسند آیا. کیوں؟ اس لیے کہ روئی در مصلحت بود، اس جھوٹ کی بنیاد جو ہے وہ مصلحت تھی. وہ بنائی ای برخب سے، اور اس کی بنیاد جو ہے وہ خباثت اور فساد کے اوپر. وہ خردمندہ گفتاند، اور عقل مندوں نے کہا ہے، دروغ مصلحت آمیز بے از راستی فتنہ انگیز، کہ مصلحت بھرا جھوٹ اچھا ہے فتنہ پیدا کرنے والے سچ سے. ایسا جھوٹ جس میں کوئی مصلحت ہو، دو آدمیوں کے درمیان صلح پیدا کرنے والا جھوٹ بہتر ہے اس سچ سے جو کہ دو آدمیوں کے درمیان فتنہ پیدا کر دے. لہذا بادشاہ نے کہا کہ اس آدمی کا جھوٹ اس آدمی کے سچ سے مجھے زیادہ پسند آیا. تو اس سے معلوم ہوا کہ ہر سچ اچھا نہیں ہوتا. کبھی کبھی کوئی سچ جو ہے ایسا سچ جس کے اندر فساد ہوتا ہے، تو اس وقت وہ سچ نہیں بولنا چاہیے. کم سے کم خاموش رہنا چاہیے. اگر جھوٹ بولنے کی ضرورت نہ بھی پڑے، جھوٹ نہ بھی بولے، تو کم سے کم اس وقت سکوت اختیار کرے. امید ہے یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اگر اس بارے میں آپ کوئی رائے دینا چاہے تو کمنٹ کے اندر آپ رائے دے سکتے ہیں. اپنے میزبان محمد اسلام کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.